ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں، اب دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دیں۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دو ہی روٹیاں تھیں، دونوں اٹھا کر دے دی۔ مگر یقین دیکھو اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھیں۔ آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں۔ کنیز جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، دو گئیں 18 آ گئیں، 18 بھی واپس لوٹا دیں۔ جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں۔ کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18۔ کہا یہ دو بچ گئی تھیں، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ۔ واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے۔ پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا۔ 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں۔ پورا دن گزر گیا، 100 روپے نہیں ملے، اگلا دن گزر گیا، پھر بھی 100 روپے نہیں ملے، یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں نا، اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہیں نا، وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے، اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے، آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ مجھے بتائیں آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں، 100 روپے نہیں ملے، لیکن آپ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے۔ آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی، آپ اس سے بچ گئے، تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔